باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں۔ ان 9 ناموں میں سے ایک نام فاطمہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی سوال کے جواب کے لیے آج ہم اپنے مومنین کی خدمت میں ان وجوہات کو بیان کریں گے جن سے جناب فاطمہ کی نام کی وجہ تسمیہ واضح ہو جائے گی۔ اس اسم مبارک کے معارف اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس نام سے موسوم ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے اس نام مبارک پہ طویل بحث کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اسم گرامی ایک ایسا خزینہ علم ہے جس میں جتنا گہرا غوطہ لگایا جائے علم و حکمت کے اتنے ہی نابیاب موتی نصیب ہوتے ہیں۔ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس لفظ کا معنی جدا اور الگ ہونا ہے، جسے جہاں بھی استعمال کیا جائے گا، جن موارد میں بھی اس لفظ فاطمہ کو استعمال کیا جائے گا، لغوی اعتبار سے جدائی اور علیحدگی کا معنی وہاں پہ نظر آئے گا۔ جیسا کہ لغوی اعتبار سے بچے کو دودھ چھڑوانے کے عمل کو فطم کہا جاتا ہے، اور اس لیے جس بچے کا دودھ چھڑوا دیا جاتا ہے وہ فطیم کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز سے الگ اور جدا ہو جانے یا دوست یا دشمن کو الگ کرنے کے معنی میں بھی فطم استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں فاطمہ کی تفسیر میں امام علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان اللہ سما نفسہ الفاطم، یعنی الفاطم اولیاءہ عن آدائہ فی دخول الجنت والنار، یعنی اللہ نے اپنا نام فاطم رکھا ہے، یعنی ایسی ذات جس نے اپنے اولیاء کو جنت و جہنم میں داخلے کے حوالے سے اپنے دشمنوں سے الگ اور جدا رکھا ہے۔ جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس نام سے موسوم ہونے کی علماء کرام نے اپنی کتب میں بزبان ائمہ متعدد وجوہ اور علتیں بیان کی ہیں، جن کا خلاصہ اپنے مومنین کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی علت، علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار میں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل فرمائی ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، سمیت فاطمہ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودینا وحسبا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی خواتین سے فضیلت، دین اور حسب کے اعتبار سے جدا ہونے کے سبب فاطمہ نام سے موسوم ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے انہیں فاطمہ کہا جاتا ہے۔ دوسری علت، شیخ صدوق نے اپنی کتاب علل الشرائع میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت مبارک ہوئی تو اللہ نے ایک فرشتے کو وحی فرمائی، اور اس نے زبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس مقدس نام کو جاری کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور یہ فرمایا، انی فطمتک بالعلم وفطمتک عن التمث، کہ اے فاطمہ میں نے تمہیں علم کے ذریعے جہالت سے اور طہارت کے ذریعے نجاست سے دور قرار دیا ہے۔ تیسری علت، امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ کے ہاں فاطمہ کے 9 نام ہیں۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے ان 9 ناموں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یعنی راوی کا نام لیا اور کہا، اتدری ای شیء تفسیر فاطمہ، کیا تم جانتے ہو کہ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے، یعنی فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟ تو راوی نے کہا، اخبرنی یا سیدی، اے میرے آقا و سردار مجھے بتائیے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، فطمت من الشر،
فرمایا کہ اس لیے کہ جناب فاطمہ کو شر اور برائی سے دور اور جدا رکھا گیا ہے۔ چوتھی علت جسے تفسیر فرات میں نقل کیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا من عرفہا حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی کما حق معرفت حاصل کی، گویا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةٌ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فاطمہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری مخلوق کو جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی کنہ معرفت سے دور اور جدا کیا گیا ہے، یعنی پوری کائنات جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی کنہ حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ پانچویں علت بحار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ سمیت فاطمہ فاطمہ لفطمہا عن الدنیا ولذاتہا وشہواتہا، فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ وہ دنیا کی لذات اور شہوات سے جدا ہیں، پس فاطمہ پوری دنیا کو پست پشت ڈال کے گود سے گور تک ہر لحظہ اس دنیا سے جدا اور اللہ کے قریب رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام تر کرامت اور اختیار کے باوجود بہت کم عرصہ میں اس دنیا میں رہیں، لیکن جتنا بھی رہیں عشق الہی میں مگن اور لذات دنیا سے جدا اور دور رہیں۔ چھٹی علت جناب فاطمہ کو فاطمہ کہنے کی بحار اور اس کے علاوہ دیگر ہماری کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ فاطمہ اور بطول کے جہاں معانی بیان کیے گئے ہیں وہاں یہ وارد ہوا ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اور بطول اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهَا فُطِمَتْ وَبُطِلَتْ عَنِ النَّذِيرِ، کیونکہ فاطمہ بے مثال اور بے نظیر ہیں، یعنی دنیا میں انہیں نظیر اور مثال سے دور اور برتر قرار دیا گیا ہے، اور سوائے امیر المومنین کے کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اسی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء اولین والآخرین کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ ساتویں اور آخری وجہ جس کی وجہ سے جناب فاطمہ الزہراء کو فاطمہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آیا اے علی آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ فاطمہ کو فاطمہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ فاطمہ کو اور ان کے شیعوں کو آتش جہنم سے جدا رکھا گیا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم بروز قیامت ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت کے صدقے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔